محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام اپنی خیر و برکات کو سمیٹتا ہوا ہم سے رخصت ہو رہا، اور اب یکم شوال کی تاریخ عنقریب آنے ہی والی ہے۔ یکم شوال عید الفطر کا دن، وہ دن جس کو اگر ہم شرعی حدود کے اندر میں رہ کر کے منائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی منائی نہیں فرمائی، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کو شرعی حدود کے اندر میں رہتے ہوئے منانے کو پسند فرمایا ہے۔ یہ ہماری عید ہے، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس انعام سے ہم جس قدر لطف اندوز ہوں تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ہم لوگوں کو جو باتیں پہنچائی، ان میں یہ حدیث قدسی ملتی ہے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارشاد فرماتا ہے کہ چلو اپنے مہربان رب کی طرف، وہ مہربان رب جو تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کی مغفرت فرمانے والا ہے، جو تمہیں اعمال صالحہ کی نہ صرف توفیق دیتا ہے بلکہ تمہارے اعمال صالحہ کے کرنے پر ان اعمال صالحہ کے لیے بھرپور صلہ اور اجر بھی عنایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بندگان خدا کو بلاتا ہے، اور پھر ان مومنین روزہ دار پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن سے میں نے روزہ رکھنے کا تقاضا کیا، اور ان لوگوں نے میری خاطر دن میں روزے رکھے۔ میں نے ان سے یہ چاہا کہ راتوں میں وہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور انہوں نے میرے لیے راتوں کو نہ سوتے ہوئے جاگ کر کے نمازوں کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ مومنین بندوں کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گھلایا ہے، لہٰذا وہ انعام دیتا ہے ان کو۔ وہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا اجر ہے جس نے اپنی مزدوری کا حق ادا کر دیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اس مزدور کا یہ حق ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری اسے عطا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے روزہ داروں کی روزوں اور نمازوں کے بدلے انہیں اپنی مغفرت اور بخشش سے نواز دیا، انہیں اپنی چاہتوں کے تاج پہنا دیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے براہ راست مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو، آج مجھ سے جو کچھ تم مانگو گے، آخرت کے سلسلے میں جو سوال کرو گے، میں تم کو تمہارے سوال کو پورا کر دوں گا۔ جس نعمت کا تم مجھ سے تقاضا کرو گے وہ نعمت تمہاری ہوگی، اور دنیا کی جس نعمت کا تم مجھ سے سوال کرو گے میں اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تم مجھ سے لو لگاؤ گے میں تمہاری لغزشوں کی پردہ پوشی فرماؤں گا، مجرموں کے ساتھ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جاؤ اے مومنین روزہ داروں، میں نے تمہاری مغفرت فرمائی، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہونے کی کوشش کرتے رہے اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ مجدہ جافزہ ان تمام تر مومن روزہ داروں کے لیے جن لوگوں نے ماہ سیام میں اپنے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ میں رکھا، جن لوگوں نے اس ماہ سیام کو اپنے لیے اگلے 11 مہینوں کی تربیت کا باعث و ذریعہ بنا لیا، جنہوں نے راتوں کا قیام کیا، جنہوں نے دن کو روزے رکھ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی شہادت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل نیک سے خوش ہو کر جو خوشخبری دی ہے، جو مجدہ جافزہ سنایا ہے، اس کو تو سن کر کے یوں کہہ لیجئے کہ ہماری ساری کلفتیں دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ہم کو عنایت کیا، ہماری گناہوں اور لغزشوں کے سلسلے میں یہ کہہ کر ہم کو اطمینان دلایا کہ تمہارے گناہوں پر، تمہاری لغزشوں پر میں نے اپنی مغفرت کا پردہ ڈال دیا۔ عید الفطر ضرور منائیں، لیکن اپنے ہمسایہ کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسرت اور ہماری خوشیاں ان لوگوں کے لیے کسی تکلیف کا باعث بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرز عمل سے مامون و محفوظ رکھے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ عید الفطر کی بیش از بیش مبارکباد تمام تر امت مسلمہ کو، اور یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا
مسرتوں کا، شادمانیوں کا باعث و ذریعہ بن جائے، اور ہمارے تمام تر روزوں کو، اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عنایت کرے، اور جیسا کہ اس کا وعدہ ہے روزہ میرے لیے ہے، ہمارے روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے حد و پناہ ثواب سے ہم سبھی کو نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔